السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر کے آیا ہوں، شرک کیا ہے؟ تو یہ ہر انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے شرک کے بارے میں، کہ وہ ہے کیا، یہ اس کے نقصانات کیا ہے، تاکہ ہم اس سے بھی بچ بھی سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں اور اسے بھی شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا بہت نفع ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شامل کرنا، کسی بھی کو بھی جوڑنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، علماء نے مختلف طرح کے مطلب قسموں کو بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پہ 2 سے 3 کو جانیں گے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے شرک فی العبادہ، یعنی عبادت میں شرک کرنا۔ تو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں شرک فی العبادہ، یعنی عبادت میں شرک۔ تو مثال اس کی کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے مان لے کوئی بھی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، اس کو سجدہ کرنا یا اس کے لیے نظر ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 106، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو جس سے تجھے کوئی فائدہ ہو نہ نقصان۔ تو یہ شرک فی العبادہ ہے، یعنی عبادت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں کرنی ہے۔ تو اب آتے ہیں دوسری چیز پہ، دوسری ہے شرک فی الدعا، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب، جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ کے جو اختیار میں ہے اس چیز کو ہم کسی اور سے مانگیں گے تو وہ شرک کہلایا جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھ لے، جیسے بہت سے لوگ ہیں جو یا غوث مدد یا علی مشکل کشا اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، جبکہ مدد صرف اور صرف کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو جو اس طرح کے نعرے لگاتا ہے وہ شرک کرتے ہیں، ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے احسن طریقے سے، اچھے سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ ہو گیا تیسری چیز۔ اچھا، اس پہ ہم ایک اور نوٹ بتاتے چلتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، تو ہم تو امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں، تو کیا یہ شرک کہلائے گا؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات، ان لوگوں کو شاید ڈیفینیشن نہیں پتہ کہ ڈیفینیشن میں کیا ہے، تعریف میں کیا ہے، کہ جس چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اچھا بتائیں، امی اگر سامنے ہے تو ان سے روٹی مانگنے کا، اچھا اس کے پاس روٹی دینے کا اختیار ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس کی امی یہاں نہیں ہے، کہیں اور ہے، اب وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا چلائے کہ امی مجھے روٹی دے دیجیے، تو اب بتائیں اس کی امی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اب اس طرح سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے تو وہ شرک کہلائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ بندے کے پاس اختیار ہے، جیسے میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا، اس کے پاس ایک بوتل ہے، بوتل میں پانی ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دے۔ اب اس کے پاس پانی پلانے کا اختیار ہے، کس طرح سے؟ کہ اس کے ہاتھ میں بوتل ہے، تو ابھی ہم اسے اگر اس طرح کی مدد مانگیں گے تو یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ لیکن اب میں بیٹھا ہوں اپنے گھر میں، وہ جو بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں دور میں، اور ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی، یہاں سے چلاتے کہ بھائی ہمیں پانی پلا دو، تو اس کے پاس اختیار ہی نہیں، تو وہ پانی کہاں سے پلائے گا؟ تو یہ شرک کہلائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں کلیئر ہوئی ہوگی۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری تقدیر بنانا ہے، یعنی تقدیر کا جو بھی ہر فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی کوئی بھی چیز اگر ہو جائے تو اسے کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہاں پہ میرے بات کو کوئی بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش نہ کرے، یہ میرا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں ایک انسان اگر چوری بھی کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی مطلب مرضی شامل ہے، نہیں۔ دیکھیں، اللہ کی مرضی اور چیز ہے، اللہ کی اجازت اور چیز ہے، اس چیز کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا لیں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کیا انسان مجبور ہے، اس پر ایک ویڈیو میرا ڈیو ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بنائیں گے، تو اس میں اس ٹاپک کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خود بخود وہ مطلب ایک انسان چوری کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، تو یہ اس طرح سے نہیں، یہ مطلب جو کنسیپٹ آف جو تقدیر ہے، ڈیسٹنی ہے، اس کو نہیں سمجھنے کا غلطی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے، شرک کے نقصانات۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے کہ جس نے شرک کی، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ دوسری چیز ہے اعمال کا ضائع ہونا،
کہ اس کو بھی آپ اگر سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں دیکھیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ہے کہ میں نے ایک بالٹی والی دی تھی، آپ وہ شارٹس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ اس بندے کا جس نے شرک کیا ہے اس کا آخری انجام کیا ہوگا، تو جس کی موت شرک پر ہو گئی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اگر آپ دیکھیے گا تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ بے شک جس نے شرک کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ شرک کے تعلق سے باتیں تھی، تو آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں تاکہ لوگ شرک جیسے غلیظ چیز سے بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس ویڈیو آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔